بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی 40 برس کی عمر میں رفقا بنت بتوابیل سے شادی کر لی۔ رفقا بانجھ تھیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جڑواں بچے عطا کیے۔ یہ دونوں لڑکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بڑے لڑکے کا نام ایسور رکھا، جو کہ عرب میں ایس کے نام سے مشہور ہیں اور آپ ہی روم کے والد کہلاتے ہیں۔ دوسرے صاحبزادے جو کہ اپنے بھائی کے بالکل ہم شکل تھے، ان کا نام یعقوب رکھا، جن کی طرف بنو اسرائیل منسوب ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب معمر و ضعیف ہو گئے تو آپ علیہ السلام کی بینائی کمزور ہو گئی۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کھانا کھانے کی خواہش ظاہر کی اور حکم دیا کہ شکار کر کے لاؤ، اسے ذبح کرو اور میرے لیے کھانا بناؤ تاکہ میں تمہارے لیے برکت کی دعا کروں۔ ایس شکار کو چلے گئے تو آپ علیہ السلام کی بیوی نے جلدی سے 2 عمدہ بکریوں کو ذبح کیا اور کھانا تیار کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیش کر دیا۔ رفقا چاہتی تھیں کہ باپ کی دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کو مل جائے، چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا اور یعقوب علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی کہ یا رب العالمین، اسے اپنے بھائیوں میں قدر و منزلت کے اعتبار سے فوقیت عطا فرما اور اس کے قبائل و نسل میں نبوت عطا فرما اور کثرت اولاد اور رزق سے مالا مال فرما۔ کچھ ہی دیر میں ایس بھی شکار کر کے حاضر خدمت ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ مخصوص دعا یعقوب علیہ السلام حاصل کر چکے ہیں۔ ایس کو اس پر بڑا غصہ آیا اور دھمکی دی کہ والد کے وصال کے بعد میں یعقوب علیہ السلام کو قتل کر دوں گا، جس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایس کو بھی مخصوص دعا کے علاوہ اولاد کے لیے عمدہ زمین اور پھلوں اور رزق کی فراوانی کی دعا فرمائی۔ ماں نے جب اپنے بیٹے ایس کے ارادے کو بھانپ لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک سرزمین حران میں اپنے ماموں لابان کے پاس چلا جائے اور وہاں جا کر ان کی بیٹی سے شادی کر لے۔ رفقا نے ساتھ ہی اپنے شوہر حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی سفر کی اجازت لے لی اور یوں حضرت یعقوب علیہ السلام رخت سفر باندھ کر روانہ ہو گئے۔ ایک دن جب آپ علیہ السلام حالت سفر میں تھے اور رات ہو گئی اور آپ علیہ السلام آرام کی خاطر ایک جگہ لیٹ گئے، آپ علیہ السلام نے ایک پتھر کا سرہانہ بنایا اور سو گئے۔ ابھی آپ علیہ السلام سوئے ہی تھے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک سیڑھی آسمان سے زمین تک ہے اور فرشتے اس سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھتے اور اترتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ علیہ السلام سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے یعقوب، میں بہت جلد اس سرزمین کو تیرے اور تیری اولاد کے لیے بابرکت بنا دوں گا اور تجھے اولاد کثیرہ عطا فرماؤں گا۔ یہ زمین تیری اور تیرے بعد آنے والی نسلوں کے لیے مختص ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا اور بیدار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے منت مانی کہ اگر بخیر و عافیت اپنے اہل خانہ کے ہاں لوٹ آیا تو اس جگہ پر عبادت الہیہ کے لیے عبادت خانہ تعمیر کروں گا اور اللہ تعالیٰ جو بھی رزق عطا فرمائے گا اس کا 10واں حصہ اسی کے نام پر وقف کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے جس پتھر کو سرہانہ بنایا تھا اس پر تیل لگا کر نشان زدہ کر دیا تاکہ اس کی شناخت اور پہچان باقی رہے۔ ناظرین، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس عین اسی جگہ تعمیر فرمایا گیا ہے جو کہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے اپنے ماموں کے ہاں پہنچے۔ آپ علیہ السلام کے ماموں کی 2 صاحبزادیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ راحیل حسن و جمال میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھی، جبکہ لیا ذوف بصارت کا مرد رکھتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا پیغام ماموں کو دیا اور فرمایا، آپ راحیل کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ آپ علیہ السلام نے راحیل کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ ایک تو وہ حسن و جمال کا پیکر تھیں اور دوسرا آپ کو وہ پہلی نظر میں ہی بھلی محسوس ہوئیں۔ آپ علیہ السلام کے ماموں شادی کے لیے راضی تو ہو گئے، مگر ساتھ ہی ایک شرط بھی عائد کر دی کہ پہلے 7 برس تک میری بکریاں چرو، پھر نکاح کی کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے شرط قبول فرمائی اور یوں 7 سال تک آپ علیہ السلام اپنے ماموں کی بکریوں کی پرورش کرتے رہے۔ جب 7 برس مکمل ہو گئے تو آپ کے ماموں نے ضیافت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو جمع کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام جب شب زفاف گزارنے کے لیے اپنی دلہن کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہاں رحیل کی بجائے لیا تھی۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا اور صبح اپنے ماموں سے شکایت کرنے لگے کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں نے آپ سے رحیل سے شادی کرنے کو کہا تھا، مگر آپ نے لیا کو میرے ساتھ باندھ دیا ہے۔ ماموں نے کہا، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی کو بیاہ دیا جائے۔ ہاں، اگر تم چھوٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 برس تک ہماری بکریاں چراؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منشاء الہی سمجھتے ہوئے مزید 7 سال تک بکریاں چرانے کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے 7 سال بعد جب نکاح کا مطالبہ کیا تو آپ علیہ السلام کی شادی لیا کی چھوٹی بہن رحیل سے کر دی گئی۔ یہاں ایک بات ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت 2 بہنوں کو نکاح میں لینا ان کے دین میں جائز تھا، بعد ازاں تورات شریف کی شریعت میں ہی اسے منسوخ کر دیا گیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے رحیل سے شادی کرنے کے لیے 14 سال تک اپنے ماموں کے ہاں بکریاں چرانا قبول فرمایا۔ متعدد روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی رحیل سے شادی تو ہو گئی مگر ان کے ہاں اولاد پیدا نہ ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے ماموں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک باندی دی۔ لیا کو جو باندی دی گئی اس کا نام زلفا تھا اور رحیل کو جو باندی دی گئی اس کا نام بلہا تھا۔ اللہ رب العزت نے لیا کے ذوف اور حسن و جمال کے فقدان کو اولاد کی نعمت سے پورا فرمایا اور لیا کو کئی بیٹوں سے نواز دیا، جبکہ رحیل جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھیں ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھیں۔ رحیل جب اپنی بڑی بہن لیا کی اولاد دیکھتی تو دل سے آہیں نکلتیں۔ چنانچہ ایک دن آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی باندی بلہا اپنے شوہر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دیتی ہوں اور جو ان سے اولاد ہوگی اس سے اپنا دل بہلاؤں گی۔ آپ علیہ السلام نے باندی بلہا سے وطی کی تو اس کے بطن سے یکے بعد دیگرے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ لیا کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھئی اور اس نے بھی اپنی باندی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ رحیل کے لیے یہ عمل پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا۔ محرومی اولاد کی وجہ سے آپ روزانہ اداس رہنے لگی۔ ایک دن آپ نے روتے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور فریاد کی کہ اے رب العالمین، مجھے بھی بیٹے کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی فریاد سن لی اور یوں آپ کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا جو عظمت و شرافت کا پیکر اور حسن و جمال کا منبع، جنہیں دنیا یوسف علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ منقول ہے حضرت یعقوب علیہ السلام 20 سال تک اپنے ماموں کے ہاں بکریاں چراتے رہے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس کے 1 یا 2 سال بعد وہاں سے اپنا کنبہ لے کر ہجرت کر گئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دین اسلام پھیلانے کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، آمین۔